بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم سب پر روزوں کو فرض کر دیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بے شمار احادیث ہیں روزوں کے بارے میں۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گواہی دینا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو جو فرائض ہیں اس میں ایک فرض ہے روزہ۔ روزہ جو ہے فرض ہے کن لوگوں پر؟ مسلمان ہو، عقل مند ہو اور بالغ ہو اور معذور نہ ہو، یہ 4 شرطیں ہیں۔ اسلام کی حالت میں ہو اور بالغ ہو اور عقل مند ہو، غیر معذور ہو۔ غیر معذور کا مطلب کوئی ایسا عذر شرعی اس کے پاس نہ ہو، اور اگر عذر ہو شرعی طور پر تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ جیسے کوئی خاتون ایام میں ہیں تو ان کے لیے روزہ فرض نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے بلکہ اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو روزہ ان لوگوں پہ فرض ہے۔ اچھا، روزہ کن لوگوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اجازت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک بات یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جیسے ایک آدمی مسافر ہے، مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا بہتر ہے ان کے لیے۔ تو اسی طرح کوئی خاتون ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، یا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے ان کی گود میں، اور اسی طرح بیمار ہیں، بیمار کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ان سب کے لیے سب سے پہلی فرصت کیا ہے؟ قضا ہے رمضان کے بعد، فدیہ نہیں ہے، پہلے ہی مرحلے میں۔ تو فدیہ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو ایسے بیمار ہو کہ جن کی بیماری دوبارہ صحت میں بدلنے کی کوئی امکان نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھئی اب مشکل ہے ان کے لیے، یا ایسا بڑھاپا ہے کہ آدمی بڑھاپے میں ہی گزر رہا ہے، دن بدن کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسے لوگوں کا فدیہ یہاں پر طے کیا $8 ہے۔ تو ایک روزے کے اعتبار سے اس طرح پہلے بھی دے سکتے ہیں، 30 روزے گزرنے کے بعد دینا ضروری نہیں ہے۔ کوئی سوال ہو تو ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لیں، پوچھ لیں۔ صبح سے شام تک آئیں گے۔ سب سے پہلے ہے سحری، آدمی سحری میں اٹھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تسحروا، سحری کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اس امت کے اور پچھلے امتوں کے روزوں میں فرق جو تھا اس میں ایک سحری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو جو ہے سحری دیے ہیں۔ سحری میں تاخیر مستحب ہے، جتنی تاخیر کر سکتے ہیں، اتنی تاخیر نہیں کہ وقت نکل جائے۔ یعنی رات کے آخری حصے میں، جیسے آج کل کیا ٹائم ہے؟ پہلا روزہ 5:38 ہے، اچھا 5:38 ہے، تو جو ہے اس سے 5:38 2-4 منٹ پہلے ختم کر دیں، یعنی آخر وقت میں۔ ایک ہے کہ 2 بجے کھا کے سو جائیں، ایک ہے 3 بجے کھا لیں، تو اس میں آخری حصے میں یہ مستحب ہے، اس سے روزے کو قوت ملتی ہے۔ اور روزہ شروع ہونے کا جو معیار ہے وہ اذان نہیں ہے، وہ وقت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ روزہ شروع ہونے کا جو معیار ہے وہ اذان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟
وقت ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ اذان ہو رہی تھی، صحابہ کھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ختم کر لو کھانا۔ وہ اذان اس وقت تہجد کی اذان تھی، سمجھ رہے؟ اذان جو ہے معیار نہیں ہے، وقت معیار ہے۔ 5:38 یہ وقت ہے مثال کے طور پر، تو 5:38 پر ہمارا روزہ، ہمارا کھانا سحری بند ہو جانی چاہیے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر 5:39 پہ اگر کوئی کھا لے تو پھر تو روزہ نہیں ہوگا، یہ روزہ نہیں ہوگا۔ اٹھے اچانک پانی پی لیا، پھر دیکھا 5:40 ہو گئے تو روزہ نہیں ہوا۔ روزہ جب نہیں ہوا تو روزے جیسا رہنا ہے دن بھر، اور روزے کی قضا کرنی ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو روزہ جو ہے، اسی لیے احتیاط یہی ہے کہ بالکل پہلے تو سے۔ اب تیسری چیز ہے نیت۔ سحری میں اٹھنا خود ایک نیت ہے، سحری میں اٹھنا خود ایک نیت ہے۔ ہر روزے کی الگ الگ نیت ضروری ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور نیت کا جو آخری وقت ہے وہ آدھا دن ہے، نصف نہار شرعی کہتے ہیں۔ بالکل آدھا دن 12 بجے کو نہیں کہتے، بلکہ صبح صادق کب ہو رہی ہے 5:38، پھر 7:35 افطاری، اس کے بیچ میں برابر آدھا کب ہے، وہ آدھے سے پہلے اگر کوئی نیت کر لے تو وہ روزہ شمار ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کچھ بھی نہیں کھایا، نہ نیت کی اس نے، اور ظہر کے بعد وہ نیت کر رہا ہے، نہ نفل میں شمار ہے نہ فرض میں شمار ہے۔ تو دونوں روزوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ آدھے دن سے پہلے وہ نیت کر لے۔ اور نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں، دل کا عمل ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سحری میں اٹھنا خود ایک نیت ہے، سحری اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب جو ہے نا، یہ خود نیت ہے۔ تو نیت فرض روزوں میں کسی اور روزے کو شامل نہیں کر سکتے۔ رمضان کا روزہ صرف رمضان کا روزہ ہے، اس میں قضا کی بھی نیت نہیں کر سکتے، واجب کفارے کی بھی نیت نہیں، روزے شمار نہیں کر سکتے، خالص اس کے ہوں گے۔ اور اگر اچھا یہ ہو گیا تو سحری ہوئی، نیت ہوئی۔ اچھا کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ اب دن بھر روزے کی حالت میں رہنا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں، آنکھ میں اگر کوئی دوا ڈالے یا سرما لگائے، اور دوا ایسی ہو کہ اس کا اثر حلق میں بھی محسوس ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی ضرورت پر جو ہے نا بلڈ سیمپل دے رہے ہیں، یا خون چڑھا رہے ہیں، یا کرونا ٹیسٹ کر رہے ہیں، کووڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں بعض مرتبہ جو ہے خون بدلنا، ڈائلسس پہ لوگ جاتے ہیں، اس پہ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ایک چیز ہے کہ انجیکشن لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو آئی وی چڑھاتے نا، کیا ہے وہ، اگر کسی دوا کی وجہ سے ہو یا علاج کے طور پہ ہو تو جائز ہے۔ کمزوری دور کرنے کے لیے کرنا یہ مکروہ ہے، ڈپ چڑھا رہے ہیں، ہے نا، تو یہ چیز ہے نا مکروہ ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ جیسے غلطی سے کوئی کھا لے، غلطی میں اور بھول میں فرق ہے۔ بھول کہتے ہیں یاد نہیں رہا کھا لیے، ہے نا، بھول ہے، بھول اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک میں بھول معاف ہے، پڑھتے پڑھتے کوئی اور آیت پڑھ لیے، پڑھتے پڑھتے کوئی اور متشابہ کہیں اور چلے گئے پیچھے سے، یہ بھول ہے۔ غلطی کسے کہتے ہیں؟ ذال کو زا پڑھ رہے ہیں، سا کو سین پڑھ رہے ہیں، یہ غلطی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں فرق سمجھانے کے لیے، یہ غلطی ہے، غلطی میں اور بھول میں۔ تو بھول اسے کہتے ہیں کہ اس آیت کو اس جگہ پڑھ لیا، بھول ہو گئی، وہ غلطی نہیں ہے۔ غلطی یہ ہے کہ ورڈز بدل گیا،
سمجھ رہے؟ تو اسی طرح روزے میں بھول کہتے ہیں، ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے پانی پی لیا، ڈرائیو کر رہے ہیں پانی رکھا ہوا تھا، پی لیے، بعد میں اچانک پتہ چلا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ ارے میں پانی پی لیا بول کے پھر دوبارہ پی لیے تو پھر ٹوٹ جائے گا، ہے نا، پھر ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت کمزور ہے، وہ بھول کے کچھ کھا پی رہا ہے تو اس کو بتاؤ مت، کھانے دو، جب کھا لے تو پھر اس کو یاد دلانا بھی آپ کا روزہ ہے، تو اس موقع پر وہ رک جائے اور اپنے روزے کو کنٹینیو کرے۔ یہ اس کو کہتے ہیں بھول۔ غلطی کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے مثال دی، سحری میں اٹھتے ہی پانی پی لیے، ٹائم دیکھے تو 5:40 تھا، 7:35 پہ افطاری ہے، کسی نے کہا افطاری کا وقت ہو گیا بسم اللہ شروع کریں، شروع کر لیے تو 7:33 تھا، ہے نا، ارے یہ تو میں مس کر دیا۔ اب ان سے لڑنا نہیں ہے، بس گیا، ختم۔ یہ غلطی ہے نا۔ اور اسی طرح غلطی میں جیسے شاور لے رہے ہیں، پتہ ہے روزے سے ہیں، پانی منہ میں چلا گیا، وضو کرتے ہوئے پانی منہ میں چلا گیا، یہ سب غلطیاں ہیں۔ اور اسی طرح بعض مرتبہ دانت مسوڑے کمزور ہوتے ہیں، خون نکلتا رہتا ہے، تو نکلتا ہے تو اس کو تھوک دینا چاہیے، ہے نا۔ اگر خون نکل لے، خون نکلنے کے بعد اگر اندر چلا جائے، خون غالب ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، جی، یہ بھی ایک ذہن میں رکھنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد وضو میں کلی کرتے ہیں، کلی کرنے کے بعد ایک بار تھوک دے کافی ہے، 3 مرتبہ منہ میں پانی لے کے کلی کرتے ہیں، ایک بس، اس کے بعد تھوک دیں، مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، بار بار جب تک یعنی ڈرائی ہو جائے اس وقت تک ہم اس کو صاف کریں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ ٹوٹنا غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے، جی۔ اور اسی طرح جو ہے کان میں جو ہے اور ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جی۔ صرف ایک جگہ ہے آنکھ، جس میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا۔ البتہ کان میں جو ہے پانی بغیر اختیار کے چلا گیا، ایک آدمی سوئمنگ کر رہا ہے، کان میں پانی چلا گیا، اس کو نکال لے، وہ بغیر اختیاری چلا گیا اس میں۔ اور اسی طرح جو ہے نا آکسیجن لیتے ہیں بعض لوگ، آکسیجن میں صرف ہوا ہے، کوئی دوا شامل نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس میں دوا شامل ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح انہیلر ہے، انہیلر سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسا آدمی جو ہے روزہ شروع کرے، اور شروع کرنے کے بعد کوشش کرے روزے کو کنٹینیو کرنے کی، بہت سخت ضرورت پیش آ جائے تو روزے کو توڑ دے، اور بعد میں اس کی قضا کرے، یا اگر نہیں ہو سکتا تو فدیہ دے۔ تو یہ چیز سمجھ رہے آپ؟ جی۔ کیف تثبت رؤیت الہلال، یہ ہماری ٹاپک نہیں ہے، چاند کیسے دیکھنا چاہیے، ہے نا۔ تو ایک جماعت ہمارے کچھ ساتھی اگر یہاں پہ تیار ہو جائیں، جو بھی انشاءاللہ شریعہ کونسل سے جو ہے یہ پورے مسجد، پورے علاقے کے لوگ جو ہے نا چاند دیکھنے کی ترتیب بنا رہے، تو اگر کوئی ساتھی اگر تیار ہیں، ایک 8-10 لوگوں کی جماعت ہو، ان کے پاس انسٹرومنٹ ہو، بیناکولر ہو، ایسی چیزیں ہوں، تو میں جو ہے اسپاٹ بتاؤں گا، تو انشاءاللہ تو پھر یہاں پہ کیا خاص طور پہ کیلیفورنیا میں دیکھنے کا زیادہ اہتمام ہے، ایریزونا، کیلیفورنیا، کل دیکھیں گے انشاءاللہ، چاند نظر آ جائے تو شروع کر لیں گے، ورنہ پھر ہفتے کو تو ہے ہی انشاءاللہ، لیکن دیکھنا ضروری ہے اور اہتمام سے دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، وہ چاہے وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، خود بخود ہو جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جی۔ اگر جان بوجھ کر ہو، اگر کوئی جان بوجھ کر کرے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ تفصیلات بہت ہیں، لیکن جو ہے کچھ اچھا
اب جو ہے انشاءاللہ کچھ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ اس کو ذہن میں رکھ کے پوچھ لیں. میں کچھ مکروہات اور آداب جو ہے اس کا میں تذکرہ کروں گا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو روزے میں مکروہ ہیں. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی نورانیت کو اور اس کے اثر کو جو ہے کم کر دیتے ہیں. یعنی روزے میں نورانیت ہو، روزہ ہمارا صحیح ہو، ہے نا، ہماری یہ فکر ہو کہ روزہ اچھے سے اچھا روزہ رکھوں، یہ روزہ میری زندگی پر اثر کرے، مجھے تقوی دلائے. میری زندگی پر اثر کرنے کا مطلب میری زندگی کو بدلے. تو اس کے لیے اچھے سے اچھا روزہ رکھنا، اس کے لیے آداب سے اپنے روزے کو سجانا اور مکروہات سے اس روزے کی حفاظت کرنا. تو سب سے بڑی جو مکروہ چیز ہے روزے میں وہ گناہ ہے، جس سے بچنا ہے. اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے روزہ پھٹ جاتا ہے. ہاں، روزہ جو ہے پھٹ گیا تو پھر اس میں جو ہے الصوم جنہ ما لم یخرقھا، روزہ جو ہے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. ایک حدیث میں فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل فلیس للہ حاجۃ، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ نہ چھوڑے، برائی نہ چھوڑے، بس وہ بھوکا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھوکا ہے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے، آنکھوں کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، کان کے گناہ سے اپنی پوری حفاظت کرنا ہے اپنے روزے کی حفاظت کے لیے. ہاں، بہتر سے بہتر روزہ رکھوں، اچھے سے اچھا روزہ رکھوں. یہ روزہ میرے اندر جو ہے صفات پیدا کرے، اللہ سے تعلق پیدا کرے. دیکھیے نا، ہر عبادت میں کرنے کی چیزیں ہیں، روزے میں نہیں کرنے کی چیزیں ہیں. یعنی تربیت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، کچھ دن کے لیے آپ کو یہ کہتا ہے ان چیزوں سے بچو. یہ پابندی تربیت کے لیے ہے. ہمیں کچھ دن کے لیے پابندیاں کرا رہے ہیں، بھئی کھانے سے، پینے سے، ان چیزوں سے اپنی پابندی رکھو صبح سے لے کے شام تک. اور اس پابندی میں ذرا اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی حفاظت کرو. خاص طور پر فضول باتیں ہیں، فضول کام ہیں. یہ فضول چیزیں جو ہے نا بس روزے کو ختم، ضائع کر دیتے ہیں. روزہ فرض تو ہو جائے گا لیکن اس فرض کی، اس روزے کی جو تاثیر ہے، اس روزے کی جو برکت ہے وہ نہیں ملتی. غیبت سے بہت، اسی لیے جو ہے نا زبان کی بہت حفاظت، ہاں، آنکھوں کی حفاظت. بھئی روزے سے ہیں چلو بیٹھ کے جو ہے ہم دیکھیں گے، ٹائم پاس کر لیں گے، ایسا نہیں. روزے سے ہیں چلو ہم نہیں. تو یہ ہے سب سے بڑی چیز، پہلی گناہوں سے بچنا. بس یہ اگر ہم طے کر لیں تھوڑا سا کہ بھئی کہ اس رمضان میں روزے کی حالت میں میں اپنی حفاظت کروں گا، کوشش کروں گا، بغیر کسی ضرورت کے بات ہی نہیں. کیونکہ بات ہوگی تو یا تو جھوٹ، یا تو غیبت، یا تو الزام، کوئی ایسی چیز شیطان نکال دے گا جس سے جو ہے نا میرا روزہ بگڑ جائے گا. تو ایک چیز سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے زبان کی حفاظت کرے اور اپنے کان کی حفاظت کرے، گناہوں سے بچے. دوسری چیز جو ہے، ہر وہ چیز جو جسم کو کمزوری میں لائے، ہر وہ چیز جس سے جسم کمزور ہو، یہ مکروہ ہے. جیسے مثال کے طور پر کپنگ کرنا. کپنگ جو ہے سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں کپنگ کرنے سے کیا ہوگا؟ آدمی میں سستی پیدا ہوگی. یہاں پہ لکھا ہے کالفصد والحجامہ، حجامہ کرانا. اگر جیسے واک کرنا ہے، واک کرنے سے اگر جو ہے چستی ہے تو الحمدللہ، یعنی ایسی ایکسرسائز کہ جس سے آدمی تھک جائے، پھر پانی کی پیاس لگے. اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک. بالکل پڑے سوتے رہنا یہ بھی مکروہ ہے. بھئی روزے سے ہیں، کیا ہے روزے سے ہیں؟ بس پڑے ہوئے ہیں، بھئی روزے سے ہیں، کچھ بھی مت بولو، ہے نا. کسی چیز کو بے ذوق چیز، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اس کو جو ہے منہ میں رکھ کے چباتے رہنا، یعنی بس زبان پہ رکھے ہیں. ٹیسٹ لیس چوئنگم آتا کیا؟ آتا ہے؟ چلو ٹیسٹ والا ہے تو پھر تو جو ہے نا کیا ہوگا. اچھا، بعض مرتبہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ برش ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں. ہر وہ چیز جس میں ذائقہ ہے وہ جو ہے نا مکروہ ہے.
اگر اسی لیے جو ہے نا سحری کرنے کے بعد اچھی طرح برش کر دیں، مسواک دن بھر استعمال کریں، بغیر پیسٹ کے جو ہے نا برش یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے پیسٹ کے ساتھ کرنا یہ مکروہ ہے، اگر اندر چلا جائے اس کا ٹیسٹ تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ نہیں ہیں، جیسے تیل لگانا ہے، غسل کرنا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، سرما لگانا ہے، اور گرمی محسوس ہو رہی ہے تو خود بخود وضو کریں، بہت بات کرتے کرتے منہ خشک ہو گیا، جا کے کلی کر کے جو ہے نا تھوک دیے، یہ بھی جو ہے نا مکروہ نہیں ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنا، یہ سب چیزیں مکروہ نہیں ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ہیں آداب ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سحری کو آخری وقت میں کھانا، سحری کرنا اور سحری کو آخری وقت میں کھانا، اور افطار میں جلدی کرنا، اتنی بھی جلدی نہیں کہ جو ہے آدمی جو ہے کیا کرے، یعنی غروب سے پہلے ہی ہو جائے۔ غسل کی اگر حاجت ہو گئی تو فجر سے پہلے ہی اس آدمی غسل کر لے، یعنی دن اس کا غسل کی حاجت کے ساتھ شروع نہ ہو، یہ بھی ایک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہیں، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کرے، روزے کی حالت میں غصہ نہ کرے، اللہ یغضب، غصہ نہ کرے، اور پھر جائز شہوتوں سے بھی بچنا، یعنی جائز خواہش سے بھی بچنا روزے کی حالت میں، اس طرح کی ایسی بات بھی نہیں ہونا چاہیے جس سے جو ہے نا جو پہلے روزے سے پہلے جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں اس سے بھی آدمی بچے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگر آپ سوال کریں تو انشاءاللہ سوالات میں اور بھی جو ہے مسائل آتے رہیں گے۔ کچھ ہیں سوال؟ نہیں، وامٹ کا سوال کر رہے ہیں۔ وامٹ اگر منہ بھر کے بھی ہو یا تھوڑا ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر کرے تو وہاں میں انگلی ڈال کے کرے تو اس سے جو ہے نا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انسولین، انسولین لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، انسولین لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جی۔ انجیکشن لینا ہے، ڈینٹسٹ کے پاس دانت نکلوا رہے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوئی جو چیز ہے نا وہ اندر نہ جائے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ڈینٹسٹ کے پاس گئے، دانت نکلوا لیا یا کچھ چیک اپ کرا لیے جی۔ جیسے سحری میں جو ہے نا، سحری کھانے کے بعد اچانک کھانا جو ہے یعنی برپ ڈکار لیے کہ اس میں کھانا نکل گیا، خود بخود اندر چلا گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کوئی سوال ہیں تو بتائیں۔ سموسے تو نہیں ہے، چھوڑ دیں، پکوڑا تو نہیں ہے، اتنا تو کنفرم ہے۔ کوئی چیز سونگ رہے ہیں آپ، سونگنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے وکس ہے، بام ہے، زنڈو بام، کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا سونگنے سے۔ دیکھیں ابھی سحری، انہیں مطلب سحری میں کوشش کریں ایسی چیز ہو جو تلی ہوئی نہ ہو، جس سے پیاس لگتی ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کھانے میں کیا ہے؟ کھانے میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال یہ ہوتا تھا، کھانے کو ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آتے تو سوال کرتے، کھانے کو کچھ ہے؟ تو ازواج مطہرات کہتے نہیں، چلو میرا روزہ ہے آج۔ بعض مرتبہ کہتے اس کمرے میں ہے، اس حجرے میں ہے۔ ہمارا سوال کیا ہے کھانے کو؟ سمجھ رہے نا فرق؟ تو ایسی کوئی چیز، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور استعمال فرماتے تھے، ہے نا، کھجور سحری میں، افطاری میں کھجور کھانا چاہیے۔ تھوڑا سا جو ہے نا، ایک روزہ کیا ہے، ایک تربیت ہے ہمارے خواہشات کو قابو پانے کی۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے کھانے میں بھی جائے، تھوڑا کنٹرول کرے، اتنا کھانا نہ ہو کہ جی، اور اتنی بھی کمزوری، کھانا کم نہ کرے کہ جسم میں کمزوری ہو جائے جی، بالکل آدمی طے کرے، تھوڑا سا کھانے کو کم کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا، کھانا تو ہمارا رمضان میں بڑھ جاتا ہے، سحری میں اس لیے ہے جم کے کھاتے ہیں کہ شام تک بھوکے رہنا ہے، اور افطاری میں اس لیے جم کے کھائیں گے کہ ہمیں صبح سے نہیں کھائے ہیں، صبح سے تو کچھ بھی نہیں کھائے۔ اب پھر 4 میل تو ہوتے ہوں گے، سحری ہے
افطاری ہے، پھر کھانا ہے، پھر تراویح کے بعد بھی کچھ سنیکس وغیرہ. 4 میل حدیث ہے نا خطبہ رمضان میں، وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں ایک رزق روحانی ہے، تسبیحات بڑھ جاتے ہیں، تلاوت بڑھ جاتی ہے، دعائیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ روحانیت کا مہینہ ہے تو روحانی رزق ہیں سب، ہے نا، یہ روحانی رزق ہے، یہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور ویسے رزق بھی الحمدللہ اس کی برکت سے، جسمانی رزق بھی الحمدللہ جو چیزیں نہیں کھانے کو ہوتی ہیں وہ رمضان میں الحمدللہ کھا لیتے ہیں. شاور لیتے ہوئے اگر پانی چلا جائے روزہ ٹوٹ جائے گا. جی اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ شاور لیتے ہوئے اگر پانی چلا جائے، وضو کرتے ہوئے بھی پانی اگر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں صرف قضا ہے. کفارہ سمجھتے ہیں؟ کفارہ بہت بڑا عمل ہے. کفارہ کہتے ہیں 60 روزے لگاتار روزے رکھنا 2 مہینے تک بغیر کسی مس کیے. نہیں رکھ سکتے، اتنا بڑھاپا ہے، بیماری ہے، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. وہ ہوتا ہے جان بوجھ کر جو غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ چیز جو ہے نا روزے میں کھا لے، جان بوجھ کے، بغیر کسی عذر کے. اثر نو 59 بھی اگر چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ اثر نو. رمضان میں جو ہے الحمدللہ وہ تو جیسے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ 2-3 دعائیں ہیں. ایک ہے یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، اس کا اہتمام کریں، اے وسیع مغفرت کرنے والے، کیونکہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے نا. رمضان اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں بندے سے، ہے نا. یعنی رمضان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوتے ہیں رمضان میں؟ کیونکہ بندہ جو ہے اللہ کے لیے اپنی فرمانبرداری دکھاتا ہے. بندہ اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور بندگی دکھاتا ہے. سامنے بہترین قسم کے جو ہے دسترخوان میں سحر افطاری میں رکھی ہوئی چیزیں ہیں. 7:38 پہ جو ہے افطاری ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک ہاتھ آگے نہیں کرتا، 1 منٹ پہلے بھی کوئی منہ میں نہیں ڈالتا. وہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور اللہ جب خوش ہوتے ہیں تو یہ 2 چیزیں ہیں، کہتے ہیں میں نے معاف کیا، اور دوسرا انعام یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مانگو جو مانگنا ہے میں دیتا ہوں. تو افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو کتنی کھانے کی نعمتیں سامنے ہیں، یہ میرا حکم کیسے پورا کر رہا ہے. تو اللہ خوش ہوتے ہیں. اور رمضان دیکھیں نا، اسی لیے صبح سے لے، اور ہر عبادت کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتی ہے. نماز پڑھو تو لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ دیو تو کم از کم لینے والا تو دیکھتا ہے، کتنا بھی چھپا کے دو. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جب تک کسی کو نہ بتائیں، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے. اتنی خالص، اتنا اخلاص والی عبادت، اور اس خالص اخلاص والی عبادت میں بندہ اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کرتا ہے، اتنا اپنے آپ کو، اپنے بھوک پیاس کو روک کر جو ہے نا بیٹھا رہتا ہے. جب حکم ہو میں کھاؤں گا، خوش ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں ہر روزے پر. تو اس لیے جو ہے نا رمضان میں یہ دعا ہمیں کرتے رہنا، یا واسع المغفرہ، یا واسع ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا سب کو آتی ہے، اس کو کثرت سے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار. یہ بھی ہے نا. تو قرآن پاک کی تلاوت ہماری ہو، روزانہ کم از کم 1 پارہ ہو تو 1 قرآن ختم ہوگا، 2 پارے ہوں تو 2 قرآن ہو جائیں گے، ہے نا. قرآن پاک میں اپنے کو مشغول کرنا. یہ مہینہ رمضان کی نورانیت، رمضان کی جو روحانیت ہے وہ روزے کی وجہ سے نہیں ہے. روزہ پہلی قومیں بھی رکھتی آئی ہیں. رمضان کی نورانیت قرآن کی وجہ سے. رمضان کی ساری برکتیں، آسمانی کتابیں اسی مہینے میں اتاری گئیں. اتنی روحانیت والا مہینہ، ذرا بندہ اگر اپنی ترتیب بنا لے، اللہ اس کی جو ہے نا قسمت بنا دیتے ہیں. تو اور کوئی ہے؟
جی تھوک نکلتا رہتا ہے، بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی مبالغہ نہیں ہونا چاہیے بس. ہاں کسی کو جو بار بار تھوک نکلتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو. البتہ جو ہے نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھیں مکروہات میں سے ہیں جمع الریق فی الفم ثم ابتلاعی. جمع الریق، ریق کہتے ہیں تھوک کو، اس کو جمع کر کے نگلنا، تو یہ مکروہ ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. جی اسٹیم میں دوا ہے، ہاں اسٹیم، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اسٹیم میں جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. دوا اگر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. والدین اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے، اچھا جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ عذر شرعی ہو یا طبعی ہو، بیماری ہے، کمزوری ہے، یا کوئی خاتون روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کے لیے رمضان کا احترام ضروری ہے نا. احترام رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت کھانا پینا وہ کیا کرے، اس کا ماحول نہ بنائے، ہے نہیں، بس اپنی ضرورت پوری کر لیے. البتہ سارے کام ان کے لیے ہیں، ان کے لیے دعا ہے، ان کے لیے استغفار ہے، ان کے لیے جو ہے نا قرآن کی تلاوت ہے. ایک روزہ ان سے چھوٹا جا رہا ہے، تو روزے کی وجہ سے وہ جو ہے کوئی بھی عمل نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ جو ہے تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر و تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، افطاری میں بیٹھ کے دعا بھی کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو عمل کرتا رہتا ہے، بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ عمل اس سے نہیں ہو پا رہا، اللہ تعالیٰ بغیر کیے اللہ وہ اجر عطا فرماتے. اور سورہ 3 کی آیت پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، انہیں جو ہے بغیر کاٹے اجر ملے گا، انہیں پورا اجر دیں گے. اسی لیے صحت کا زمانہ بڑا اہم ہے. روزہ رکھ رہے ہیں، اب بیماری میں نہیں رکھ رہے، بس اللہ اجر دے رہے ہیں، تو انہیں بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. جی سوال یہ ہے کہ فدیہ جو ہے دے رہے ہیں کسی کا، تو کہیں اور بھیج سکتے ہیں؟ جی دیکھیے آدمی جہاں ہے وہاں کے فدیے کا اعتبار ہے، سمجھ رہے. ایک آدمی امریکہ میں ہے، اب یہاں جو ہے $8 ہے فدیہ، تو $8 ایک فدیہ ہے، تو اس کو کنورٹ کر کے وہاں پاکستان میں بھیج سکتے ہیں، دوسری جگہ بھی. ایک صاحب پاکستان میں ہیں، تو ان کا فدیہ کتنا ہے وہاں کے اعتبار سے ہے، یہاں کے اعتبار سے نہیں ہے، وہاں کے اعتبار سے، سمجھ رہے. اگر یہاں دینا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا وہاں کے اعتبار سے دیں گے. تو آدمی جس جگہ کا ہے اس جگہ کا اعتبار ہے. ہاں جی بغیر سحری، اگر سحری نہیں ہو پائی، فجر میں نیند کھلی، تو روزے کو کنٹینیو نیت کر کے کنٹینیو کرنا چاہیے. پانی منہ میں آئے جی، تو افطاری کے وقت لیمو خوب کاٹیں، منہ میں پانی آتا رہے گا. تو ایک نواب صاحب جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے نا روزہ رکھوا دیے اور پورے گاؤں کو دعوت کر دیے. وہ بیٹا جو ہے ظہر کے بعد جو ہے نا روزہ توڑنے بیٹھ گیا. اب دعوت طے ہو گئی ہے، کیا کریں، چھوٹا بچہ تھا. تو کسی نے مشورہ دیا اس بچے کو بٹھا کر لیمو کاٹتے رہو، اور لیمو جو ہے نا اس کو نچوڑتے رہو، اور لیمو دیکھتا رہے گا. تو جو ہے نا اگر کھانا پکاتے پکاتے بھی جو ہے اگر کوئی اس طرح اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی یہ بھول کر لیے. ہاں کوکنگ کرتے ہوئے اگر جو ہے نا اچانک بھول گئے، غلطی کسے کہتے ہیں کہ یعنی یاد ہے روزے سے ہیں تو منہ میں ہم نے اس کو لیا لیکن وہ اندر چلا گیا، وہ غلط ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون گھر کے ماحول کو جو ہے کام ڈاؤن رکھنے کے لیے، کہ شوہر جو ہے بالکل کمپرومائز نہیں کرتے کھانے پینے کے معاملے میں، بالکل ٹیسٹ برابر ہونا چاہیے، ایسا ہے تو پھر اس خاتون کے لیے اجازت ہے. اور بیچلرز میں بھی اگر ایسے کوئی ہیں نہیں بالکل جو ہے نا، تو پھر ان کو چکھنے کی اجازت ہے کہ نمک کتنا ہے، مسالہ کتنا ہے، چکھ کر تھوک دیں، اس کو نگلنا نہیں چاہیے. زبان تک چیز جائے مکروہ ہے، اور اگر اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسواک کرتے ہوئے اس کے جو ہے ریشے اگر جو ہے 1-2 اگر چلے جائیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. اس کا بھی ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا. ہاں مسواک کا ٹیسٹ صحیح ہے، بلکہ مسواک تو جو ہے نا افطاری کے وقت بھی صحیح ہے.
ہاں افطاری سے پہلے بھی جو ہے مسواک کر سکتے ہیں مسواک. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.